شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ خدا کے بندے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے،
میں تو اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی راتوں کی جو رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائیں، اس ماہ مبارک کے دنوں کی جو رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر مرد و عورت کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو اللہ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، عجیب اتفاق ہے، یہ رحمتوں بھرا مہینہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کی بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کی بخششوں اور مغفرتوں کی بات کریں، فرقہ باز لوگ، مسلمانوں کو لڑانے والے لوگ کہیں سے آواز اٹھاتے ہیں تراویح 20 نہیں 8 ہے، کہیں سے آواز اٹھاتے ہیں کہ سحری میں دعا کرنا اور نیت کرنا ہی جائز نہیں، پھر 1-2 دن کے بعد آواز اٹھتی ہے کہ افطار کے وقت بھی دعا کرنا جائز نہیں۔ پھر آواز اٹھتی ہے کہ جمع ہو کر اجتماعی صورت میں افطار کرنا جائز نہیں، اور ان ساری چیزوں کو بدعات 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 کہہ کر بچوں کو، نوجوان نسل کو اتنا گمراہ کیا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے، میں ایسے لوگوں کو شیطان کے چیلے اور شیطان کی جماعت سمجھتا ہوں جو اس مہینے میں بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ اللہ جانے لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ ہم اگر 20 پڑھتے ہیں تو ہماری مرضی، تم 8 پڑھو تمہاری مرضی۔ لیکن یہ کہنا کہ صاحب یہ 20 پڑھنا غلط ہے، تو پھر ساری امت ہی غلط ہے، اس لیے کہ امت میں 95% امت تو 20 پڑھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی غلط بات پر کثرت سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ 95% امت 20 پڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے 95% امت خراب ہے، جاہل ہے، پاگل ہے، دین سے ناواقف ہے۔ 2 ٹوٹکو کہیں 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس وہ سچے ہیں، باقی ساری امت غلط ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ بدعت ہو گئی، افطاری کے وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ بدعت ہو گئی، نماز کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو یہ بدعت ہو گئی۔
اللہ ہمیں ایسے شیطان لوگوں سے، فتنہ باز لوگوں سے، فرقہ باز لوگوں سے عام طور پر ہمیشہ کے لیے اور خاص طور پر اس مہینے میں اللہ ہمیں بچا کے رکھے، آمین کہ اپنی بات کی طرف چلتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے کس کا؟ اللہ کا۔ کس کو؟ اپنے بندوں کو۔ ایک خطاب وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ایک خطاب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا، اور ایک خطاب وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو کرتا۔ کم از کم 88 یا 90 بار قرآن پاک میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا سے بات کرتے تھے تو ہم صرف یہ کان نہیں، دل کے کان بھی کھول لیتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بادشاہ کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی۔ دنیا کا بادشاہ چھوٹی سی بھی بات کر دے تو وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اخبارات کی سرخی لگتی ہے۔ ٹی وی والے، ریڈیو والے ہیڈ لائن کے نام سے ان خبروں کو آگے بڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے صدر یا وزیر اعظم کی بات ہے، چاہے وہ پرلے درجے کی گئی گزری ہو۔ بادشاہ کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہہ دو بے شک اس کی ایسی بادشاہی ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ ہر بادشاہی کا ایک دن سورج غروب ہو جاتا ہے، میرے اللہ کی بادشاہی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ وہ جب سے بادشاہ ہے بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایک دن بادشاہ ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ جیل میں ہوتے ہیں، ایک دن تخت پہ ہوتے ہیں، دوسرے دن تختے پہ ہوتے ہیں، ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں اور دوسرے دن اڈیالہ کی جیل میں ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان کی حکومتوں کو چھیننے کے لیے کھڑے ہیں۔ کینیڈا سے بھی مداری آ جاتا ہے کہ کسی طرح مجھے بھی حکومت مل جائے۔ کھلاڑی اور مداری پھر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، 4 دن روڈوں پہ سڑکوں پہ تماشا لگتا ہے، یہ حکومتیں پھر بھی چھن جاتی ہیں۔ میرے اللہ کی شہنشاہی کو کوئی نہیں چھین سکتا، ہمیشہ رہنی ہے، وہ سدا رہنی ہے، ازل سے لے کر ابد تک وہ بادشاہ ہے۔ اس کی بات ساری دنیا کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب ہے اللہ کا۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی تاریخ ہے، روزہ کب سے آیا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی عمر اور روزے کی زندگی ہے کہ روزہ ہے کتنا۔ یا ایھا الذین آمنوا پہ گزشتہ جمعہ میں نے بات کی۔ صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، باپ اگر بیٹے کو اس کا نام لے کر پکار کر کہے، میں مثلاً اپنے بیٹے علی سے کہوں اے علی بیٹا یہ کام کرنا ہے، توجہ رکھیے گا،
اس خطاب میں پیار اور محبت جھلکتا نہیں نظر آ رہا. اے بیٹے علی، یہ کام کرنا ہے. آپ بھی اولاد والے ہو. ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. بزرگان دین نے سنت بھی لکھی ہے کہ اپنے بچوں سے، گھر والوں سے کبھی کوئی کام کہا کرو، حکم نہیں دینا. حکم زور سے بولو. اس لیے کہ اگر نہ کریں تم انہیں گنہگار ٹھہرا رہے ہو. حکم وہی دے سکتا ہے جو حاکم ہے. حکم وہی دے سکتا ہے جو حکیم ہے. آپ اور میں نہ حاکم ہیں نہ حکیم ہیں، اور سدا اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی بچوں سے کوئی بات کہنی ہو، کروانی ہو، تو اصول بنا لو کہ بٹھا کر کہو کہ بیگم یہ کام اگر کر لیں تو کیسا رہے گا، بیٹا اگر یہ کام کر لیں تو کیسا رہے گا. اب ان کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا. اپنے ابا کی بات رکھیں، اپنے گھر والے کی بات رکھوں. کرے گی تو ثواب ہوگا، نہیں کرے گی تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مشورہ ہے. ایک صحابی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. اور طلاق سے پہلے ایک دن اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والے کا کچھ خیال رکھا کر. سمجھتی تھی قرآن و حدیث کو، نبی کے مزاج اور مراد کو بھی سمجھتی تھی. کہنے لگی اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو حکم ہے تو سر آنکھوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے فرمایا میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا. وہیں کھڑے ہو کے کہتی اللہ کے رسول حکم نہ مانتی تو کافر ہو جاتی، لیکن میں اگر مشورہ نہ مانوں تو کافر نہیں ہوں گے. کو میری بات سمجھ آئی؟ حکم نہیں دینا، اس لیے کہ اگر انہوں نے سامنے سے کچھ کہہ دیا تو نافرمان، نہ کیا تو نافرمان. اور ماں باپ کی نافرمانی اولاد کو جہنمی بنا دیتی. آپ اپنی اولاد کو کیوں جہنمی بناتے؟ ایک رائے رکھ لو کہ بیٹا علی یہ کام کرنا ہے، اور نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن مزے کی بات ہے اے علی یہ کام کرو، اس کے اندر پیار نہیں. آپ بھی اولاد والے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے سے کہو کہ میری جان، ابا کی جان، میرا بیٹا یہ کام کرو، اس کے اندر پیار بھی ہے اور اس کے اندر محبت بھی ہے. اللہ اگر یوں کہتا ہے کتو روزے رکھو، تو خدا کی قسم ہے یہ دولت بھی اتنی بڑی تھی نا کہ اس نے کسی طرح تو میرا نام لیا، چاہے کتا بھی کہہ دیا. اس کی زبان جیسی بھی ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں، لیکن اس کی زبان پر میرا نام تو آیا، چاہے اس نے مجھے کتا کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر گالی دے کے بھی بلا لے تو لوگ اس کا برا نہیں مناتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ یار نے کسی طرح تو میرا نام لے لیا. وہ کہتا ہے دیوبندیوں تم پہ روزے فرض ہیں، اے بریلویوں
تم پہ روزے فرض ہیں، اے شیعو تم پہ روزے فرض ہیں، اے وہابیو تم پہ روزے فرض ہیں، پاکستانیوں اے بنگالیوں تم پہ روزے فرض ہیں، اے ہندیوں تم پہ روزے فرض ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے چلوں، اے پنجابیوں، او پٹھانوں، او مہاجروں، او بلوچوں تم پہ روزے فرض ہیں، عربوں عجموں تم پہ روزے فرض ہیں، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، میرے پیارو تم پہ روزے فرض ہیں۔ انداز خطاب دیکھیے اللہ کا۔ ایک بات ہوتی ہے زبان سے، بڑے کی زبان سے بھی بات نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں بابا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بڑے کی زبان سے نکل گئی اعتبار کر لو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کتنے حکم ہیں اس نے ایسے ہی کہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ قرآن پاک پورے میں 2 حکم ایسے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، لکھ دیتے نے میں۔ کوتبہ کتابت سے ہوتا ہے، لکھنے سے، زبان سے بھی کہہ رہا ہوں لکھ کے بھی کہہ رہا ہوں۔ کوئی میری بات سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ نکاح تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن حکومتوں کے قانون بن گئے کہ اب اس کی رجسٹریشن کرو، اور رجسٹریشن بھی جب تک دولہا دلہن کے دستخط نہ ہوں نکاح فارم پورا نہیں ہوتا۔ معاملات جب تک لکھے نہ جائیں معاملات پورے نہیں ہوتے، قانوناً اخلاقاً۔ صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، نماز کا حکم دیا تو کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہا زکوٰۃ دو۔ حج کا حکم آیا تو کہا حج کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ۔ خیر خیرات کا حکم آیا تو خیر خیرات کرو۔ روزے کا حکم آیا تو کہا حکم بھی نہیں لکھ کے دے رہا ہوں، کتب علیکم الصیام، یہ دونوں معنی آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک دفعہ کہہ دو اللہ، زور سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ یہ مومن ہیں، اب ان سے بات کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ تم بھی زبان سے کہہ دو اللہ ہم مومن ہیں، یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ بدلے میں کیا کہتا؟ میں بھی مومن ہوں، اللہ بھی، زور سے بولو، میرا رسول بھی مومن ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,40,000 24,000 سارے رسول مومن تھے، کہو بے شک۔ 1,40,000 یا 24,000 صحابہ کرام سارے، بولو نا سارے۔ قیامت والے دن جب ایمان والوں کی صفیں ہوں گی تو صف شروع ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے نبی اسی صف میں ایمان والے آتے جائیں گے۔ پھر جب نبی ختم ہو جائیں گے تو ابو بکر صدیق ایمان والا اس صف میں ہوگا۔ پھر چلتے چلتے جہاں امام بخاری ہوں گے، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، جہاں شافعی و مالک و احمد بن حنبل ہوں گے، جہاں جنید بغدادی ہوں گے، جہاں عبد القادر جیلانی ہوں گے، جہاں علی اجویری ہوں گے، جہاں بہاؤالدین نقشبندی ہوگا، آپ اور میں بھی اسی صف میں ہوں گے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو یہ ایمان ہمیں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ آگے آئے لڑائی میں گر وقت نماز،
قبلہ روحو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پھر نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ او صف کا پہلا سرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں جانے والوں کی 110 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ فرمایا 100 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ اور ان میں بھی 95% 20 پڑھنے والے ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ 2 4 8 والے نہیں، 100 صفیں ہوں گی۔ پھر اس دن اتھے شور پانا اللہ 20 والیاں نو کٹ دے 8 والیاں نو لینے چلا ہے۔ ایک ہی صف میں امام آگے بھی ہو مقتدی پیچھے بھی ہو تو بھی امام مقتدی کا، مقتدی امام کے۔ سمجھنا ذرا میری بات کو، امام یہاں ہیں، مقتدی یہاں ہیں، مقتدی یہاں ہیں، امام یہاں ہیں۔ بے شک تھوڑا فاصلہ ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ، وہ آگے بھی ہو تم پیچھے بھی ہو، میں سارے فاصلے مٹا دیا کرتا ہوں۔ سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا قیامت والے دن 100 صفوں کے امام بھی ہوں، ہم پیچھے بھی ہوں، تو بھی پیچھے تو نبی کے کھڑے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اگر وہ صف کے اس کونے میں کھڑے ہیں، آپ اور میں صف کے اخیر کے کونے میں کھڑے ہیں، تو بھی کھڑے تو ایک ہی صف میں ہیں۔ لین لگ جاؤ، کبھی نہ کبھی تو نمبر آ جائے گا۔ اگر لین نہیں لگے ہو، کھڑکی پہ سارے جم گھٹا بنا کے کھڑے ہو گئے ہو، نہ اس کا نمبر آئے گا، نہ اس کا نمبر آئے گا، نہ تیرا نمبر آئے گا، نہ میرا نمبر آئے گا۔ صف بنا لو۔ ہائے ہائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میرے پاک نبی زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایک سفر سے واپس ہوئے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، بولو سبحان اللہ، عشاء کی نماز پڑھی، میرے پاک نبی نے امامت کرائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والوں، میں جبریل کو بھی ان لوگوں پہ قربان کر دوں جو میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک طرف جبریل، ایک طرف بلال، اللہ کی قسم ہزاروں جبریل بھی مل جائیں، ایک بلال کا مقابلہ نہیں۔ حضور نے نماز پڑھائی، کتنے قسمت والے ہوں گے جو پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہوں گے پیچھے اس رسول کے اللہ اکبر۔
تو نماز اپنے پیر کے پیچھے پڑھ لے تو تیرے پیر زمین پہ نہ ٹکیں، تو نماز اپنے استاد کے پیچھے پڑھ لے تیرے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، تو نماز کسی اچھے قاری کے پیچھے پڑھ لے تیرے پیر زمین پہ نہ لگیں، تو نماز امام بخاری کے پیچھے پڑھ لے تیرے پیر زمین پہ نہ لگیں، تو نماز علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑھ لے تیرے پیر زمین پہ نہ لگیں۔ وہ کتنے قسمت والے ہوں گے جو کملی والے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ آیا بولو سبحان اللہ۔ نماز پڑھا کے کملی والے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے یاروں سے کہتے ہیں یارو قریب آ جاؤ، کو گل بات کر لئیے، اور گل بات کرنے کا بھی عجیب طریقہ تھا، تسی مینوں ویکھو میں تھانوں ویکھاں۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ تسی مینوں ویکھو۔ ایک ہے نماز پڑھنا کملی والے کے پیچھے، وہ بھی باکمال، پھر ایک ہے کہ نبی کے چہرے پر نظر ڈال لینا، یہ اس سے بھی بڑا کمال، پھر تیسرا نبی کی گفتگو ان کانوں سے براہ راست سننا، یہ اس سے بھی بڑا کمال، پھر اپنی بات نبی کے دربار میں پیش کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کمال۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ پھر جو ان سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ کملی والا ان کو دیکھ رہا۔ ایک ہے وہ دیکھیں، ایک ہے میں تو پیار کرتا ہوں۔ کسی نوجوان سے کسی نے پوچھا نا جی شادی ہو گئی، کہ جی آدھی ہو گئی۔ اس نے کہا آدھی کیسے ہو گئی؟ کہ جی میں نے تو قبول کر لیا ہے، ابھی تک ادھر سے قبول نہیں ہوا، یہ آدھی شادی ہے۔ میں تو آنکھیں بھر کے دیکھتا ہوں لیکن یار نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا نہیں۔ اور سورہ کہف کے اندر 15ویں سپارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، بڑے عجیب الفاظ ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، میرا سونا جس وقت یہ تیرے پاس آ بیٹھے نا تو پھر ان کے چہروں سے تجھے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ سمجھے ہو؟ پھر ان کے چہروں سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نا 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 نا۔ اچھا اگلا مسئلہ بھی قرآن جی بیان کرتا ہے یہیں پہ، میں بیٹھا ہوں آپ آئے، شریعت کا حکم ہے آپ آ کر سلام کہو، ایسے ہی نا؟ سواری پہ جانے والا پیدل جانے والے کو سلام کرے، پیدل جانے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، آنے والا جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو سلام کرے، یہی طریقہ ہے نا؟ صدقے جاؤں قرآن کے، قرآن بڑے عجیب الفاظ کہتا ہے۔ میرا نبی آپ بیٹھے ہو، یہ تیرا کوئی صحابی آئے نا، وہ نہ سلام کرے، تو بیٹھا بیٹھا آنے والے کو سلام کر۔ قرآن ہے۔ حالانکہ صحابی کو چاہیے وہ آ رہا ہے نبی کو سلام کرے، مقام نبوت ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولین و آخرین کا سردار، شفیع المذنبین، قیامت کے دن گناہگاروں کا شفاعت کرنے والا نبی، لیکن نہیں، اللہ نے کہا میرا نبی نہیں، تو بیٹھا رہے، یہ آئے ہیں، ان کو سلام کی تکلیف نہ ہو، تو ان کو سلام کہا کر۔
11वें सिपारे का दूसरा रकू है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। हो सकता है मेरा नबी वो सलाम करें, तवज्जो रखना, तो तेरे जवाब देने में देर हो जाए तो मेरे बिलाल का दिल ना टूट जाए। मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि तेरे सलाम में देर हो जाए, बल्कि तू पहले कहता कि उसका दिल पक्का रहे। सकनुल लहुम, क्या मकाम है सहाबा का। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, हाय हाय। मेरे पाक नबी की सोहबत में एक नाबीना सहाबी, गरीब, परदेसी, मुसाफिर, बाल बिखरे हुए, मैले कपड़े, नहाया हुआ नहीं, लेकिन ईमान से बड़ा मजबूत मेरे पाक नबी के पास बैठा है। इतने में अबू जहल आया, अतबा उतैबा आए, शैबा आए। मेरे पाक नबी के दिल में शौक आया, इनको दावत दूं दीन की। वो कहने लगे, पहले इस नबीने को उठा, हम चौधरी मक्के के, हम खान नवाब वडेरे, और ये नबीना हमारी शान इसके बराबर नहीं। ये भी बैठा हो, हम भी बैठे हों, हम तो इतर लगा के आए हैं, हम तो परफ्यूमें छिड़क छिड़क के आए हैं, इसके पसीने की बदबू है, ये उठेगा हम आपके पास आकर बैठेंगे। मेरे पाक नबी सोचने लगे, ये तो मेरा अपना है, अगर इसे उठा भी दूंगा तो क्या होगा, क्या पता इनको दावत दूं ये कबूल कर लें। मेरे नबी अभी सोचने में लगे हुए हैं, नबीने को उठा दूं। उधर से जिब्रील आया, कुरान लेके खड़ा होके कहता है, अल्लाह कहते हैं, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। मैनू इन्हां दे ईमान दी जरूरत नहीं, जान खसमां नू खान जिथों आए ने। मेरा नबी ये सारे जमा हो जान, इस नबी ने दी जुत्ती दा मुकाबला नहीं कर सकते। आए हाय, इनू अंदरों मैं जानना, ये अंदरों की है। तेरे कहने से उठ भी जाएगा, उफ नहीं करेगा, इसलिए कि तेरे हुक्म के आगे सर झुका देगा, लेकिन दिल के अंदर दर्द आएगा, और वो दर्द मेरे यहाँ इतना कीमती है मेरा नबी कि ईमान वाले के दर्द को भी मैं जानता और पहचानता हूँ। सहाबा बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं, वो उधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। हुजूर पूछते हैं, मेरे सहाबियों ये बताओ तुम्हारी नजरों में सबसे अच्छा ईमान किसका? ये हुजूर सवाल करते हैं, सबसे अच्छा ईमान किसका? पहले तो सहाबा कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल जाने, लेकिन मेरे आका ने कहा, यारो अज तुसी अपने दिल दी दस, अल्लाह तो जानता ही है किसका ईमान अच्छा है, और मुझे भी उसने खबर दे दी है किसका ईमान अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि ईमान किसका अच्छा है। साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह फरिश्तों का ईमान सबसे अच्छा हो।
حضور نے فرمایا وہ تو بنے ہی نور کے ہیں، ان کا ایمان کتنا اچھا ہوگا، وہ تو نور کے ہیں، انہوں نے تو گناہ کرنا ہی نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ گناہ، اور وہ تو ہر وقت ملائے اعلیٰ پہ آتے جاتے ہیں، اللہ کی قدرتیں دیکھتے ہیں، وہ ایمان کیا ہے؟ یارو کوئی اور بتاؤ کس کا ایمان اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے نظروں میں نظریں ڈال کر کہا اللہ کے رسول پھر نبیوں کا ایمان اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے پاس بھی تو ہر وقت جبریل آتا جاتا ہے، وہ تو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو اس ایمان میں اتنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور بتاؤ، صحابہ بولے یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان اچھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تسی بھی تو مینوں ویکھیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی قسم تسبیح ہے، یہ تو مشاہدہ ہے، آپ دیکھ کے بتا رہے ہو تسبیح۔ یہ میری جیب میں ہو، میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، نہ دیکھ کر آپ کہو تسبیح ہے، یہ ایمان ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ یہ دیکھ کے بتانا یہ مشاہدہ ہے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ آپ لاکھ قسمیں کھاتے رہو، اللہ کی قسم ہے جی تواڈے ہاتھ تسبیح ہے، ایمان دی قسم ہے جی تواڈے ہاتھ وچ تسبیح ہے، قرآن دی قسم ہے جی تواڈے ہاتھ وچ تسبیح ہے۔ او بھائی یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ میں منبر پہ بیٹھا آپ سے کہوں ایمان سے بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، آپ نہ دیکھے ہوئے کہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جی آپ کی جیب میں تسبیح ہوگی۔ ایسے ہی ایک دن ایک امام صاحب نے اپنے نمازیوں کو آزمایا، اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اونچا کر کے پوچھا بھی کسے دا ٹہ پیا ہے مسیتے، کسے دا ہوئے تھے دسو کے دا ہے؟ وہ بھی بولا میرا ہے، وہ بھی بولا میرا ہے، وہ بھی بولا میرا ہے، وہ بھی بولا میرا ہے۔ تو نکالا امام صاحب نے اپنی جب نے کہا بھائی مانو وضو کر کے مسیح جی بیٹھے ہو، ایڈے جھوٹے ہو، اور میری اپنی جیب کا ہے یہ ہمارا حال یہ ہے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ اسی پہ ایک مثال دے کے سمجھاتا چلوں، ہارون رشید بادشاہ کے زمانہ میں ایک اللہ کا ولی تھا، مجذوب بزرگ، جس کو حضرت بہلول کہتے تھے، مجذوب تھا اللہ والا۔ ہارون رشید بادشاہ بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید بادشاہ شام کے وقت اپنی بیگم زبیدہ قرآن کی حافظہ تھی، کہا جاتا ہے کہ 500 باندیاں لونڈیاں اس نے اپنے دربار میں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھی کہ میرے دربار میں ہر وقت قرآن پڑھتی رہا۔ ہارون رشید کا گھر اور دربار ایسا تھا، ہر وقت قرآن کی تلاوت تھی۔ شام کو دریائے دجلہ کے کنارے میاں بیوی ٹہلتے کے لیے نکلے تو آگے بہلول میاں مٹی کے گھر بنا رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے مذاق میں پوچھا بہلول میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہ جی جو ان کو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں محل دے دے۔ ہارون رشید نے پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا جی 1 روپیہ۔ بادشاہ کہنے لگا جنت میں محل 1 روپے میں ملتے ہیں؟ لیکن بیوی سمجھدار تھی، اس نے 1 روپیہ نکال کے کہا بہلول میاں یہ لو قیمت ہو گئی، 1 محل دعا کر دو میرے نام کا جنت میں ہو گئے۔ رات کو بادشاہ سلامت سوتے سوتے جنت میں جا نکلے تو ایک محل بڑا عالیشان دیکھا، اس میں جانے لگے تو دروازے پہ بیگم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اندر گھسنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے بازو پکڑ لیا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی یہ میری بیگم کا ہے۔ کہا یہ دنیا میں دستور ہوگا، جنت کے محل کا یہ دستور نہیں کہ بیگم کے محل میں میاں ایسے ہی گھسا ہے۔
یہاں تو وہی آئے گا جس کو اللہ لائے گا. نکلو، یہ اسی کا ہے جس نے خریدا ہے. بادشاہ سلامت منہ لٹکائے خواب کے اندر ہی واپس چلے آئے. دوسرے دن شوق آیا، پھر بیگم کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو بہلول میاں دوسرے دن بھی مٹی کے گھر بنا رہا تھا. بادشاہ سلامت نے پوچھا بہلول میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ کہا جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں محل دے دے. بادشاہ سلامت نے پوچھا اس کی قیمت کیا؟ کہنے لگے جی ساری دنیا کی بادشاہی. اس نے کہا بادشاہ سلامت ساری دنیا کی بادشاہی. بادشاہ نے کہا کل تو 1 روپے میں بیچ رہا تھا اور آج تو کہہ رہا ہے ساری دنیا کی بادشاہی. بہلول اللہ والا تھا، کہنے لگے جی کل جو بات تھی وہ ان دیکھا سودا تھا، آج جو سودا ہو رہا ہے یہ دیکھا ہوا ہے. ان دیکھا سودا اور ہوتا ہے، دیکھا ہوا سودا اور ہوتا ہے. تو نے اور میں نے تو ان دیکھا سودا اس سے کر رکھا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اپنی جان اس کے ہاتھ بیچ دی. میں نے کملی والے کو نہیں دیکھا لیکن جان مال ان کے نام پہ بیچ دی. آئے ہائے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں تسی تے مینوں ویکھ رہے ہو، جبریل آتا بھی دیکھتے ہو، قرآن لاتا بھی دیکھتے ہو، قرآن سنتا سناتا بھی دیکھتے ہو، میرے سجدے بھی دیکھتے ہو، میرے رکوع بھی دیکھتے ہو، میرا رونا بھی دیکھتے ہو، میری نمازیں بھی دیکھتے ہو. یہ ایمان نہیں. صحابہ کرام خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول پھر آپ بتاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ اسے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہ جبریل کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہ قرآن کو آتا دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو پکا رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. وہ تم ہو، وہ زور سے بولو تم مومن ہو. او یار سینہ بجا کے آنکھو ہاں الحمدللہ مومن ہے کہو، ڈرتے کیوں؟ پٹھان سے پوچھو پٹھان وہ کہے گا یس. پنجابی سے کہو پنجابی، بادشاہ پنجابی ہے نا جی. ان ناموں پہ تو اتنا زور سے بولتے ہو. اچھا اب جب سے تم ہانگ کانگ میں آئے ہو، انگلینڈ امریکہ چلے گئے ہو، پیسہ آ گیا ہے، اب تم لوگوں نے اپنی قومیں بھی بدل دی. باپ تو بدلے تھے، اب قومیں بھی بدل دی ہیں. مسلی میراثی سید بن گئے، جیب میں پیسے آ گئے. کون؟ جی میرا باپ دادا سید تھا، مجھے تو پتہ نہیں. اگلے دن گھر گیا، میں نے پرانی کتاب نکالی، دادا کی پڑھی ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ میرا پردادا بغداد شریف سے آیا تھا. میں تو سید ہوں. جیب میں پیسہ آ گیا، قوم بھی بدل گئی. جیب میں پیسہ آیا، رتبہ بھی بدل گیا. جیب میں پیسہ آیا، خاندان بھی بدل گیا. لیکن پیسہ ایمان کو تو بدل سکتا ہے. غریبی اور فقیری ایمان کو چمکا دیتی ہے، بدلنے نہیں دیتی. سیاڑوں نے کہا ہے، سمجھداروں نے کہا ہے، سمجھداروں نے بھوک اس دنیا میں اللہ کی غذا ہے. بھوک اس دنیا میں جسم بنانا ہے تو کھاتے رہو، روح کو بنانا ہے تو روزے رکھتے رہو. جسم بن بھی گیا تو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، اور روح بن گئی
تو باقی کا قبرستان بھی بخشا جائے گا۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ خاندان کے تھے، ماں باپ سکھ تھے، مسلمان ہوئے تو قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کی۔ وارث شاہ سید تھا، اس نے رانجھے کی ہیر لکھی۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے کہ سید سے رانجھے کی ہیر لکھواتا رہے اور سکھ کے پتر سے قرآن کی تفسیر لکھوا دے۔ جب فوت ہوئے تو 5 لاکھ آدمی نماز جنازہ میں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں دفن کیا گیا تو حاتف غیبی نے آواز دے کے کہا، احمد علی تیرے آنے سے میں نے سارے قبرستان کو بخش دیا، سارے قبرستان کو بخش دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایمان والا جہاں اپنی بخشش کا سامان کرتا ہے یہ دوسروں کو بھی بخشوا لیتا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچا روزے دار، توجہ رکھنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچا روزے دار دل کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو نہ دیکھ پائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان آنکھوں سے تو قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن دل کی آنکھوں سے سچے روزے دار کو، روزہ کیا ہے ہم تو سمجھے ہی نہیں، روزہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا روزہ ہے، پیاسا رہنا روزہ نہیں میرے دوست۔ روزہ ایک راز ہے۔ روزہ عربی میں سمجھ نہیں آئے گا کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ ہماری زبان والوں نے جو اس کا نام رکھا ہے نا روزہ، پشتو میں بھی روزہ کہتے ہیں، پنجابی میں بھی روزہ کہتے ہیں، سندھی میں بھی روزہ کہتے ہیں، انگریزی میں بدل گیا ہے، عربی میں صومی کہا جاتا ہے، باقی ہر قوم اسے روزہ کہتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس کو روزہ اس لیے بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، یہ روز روز نہیں آتا، یہ روز روز، یہ کبھی کبھی آتا ہے تو سب کچھ لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو سب کچھ لے کے چلا جاتا ہے۔ ایمان سے سوچو کیڑی شے ہے جیڑی روزہ لے کے نہیں آیا؟ قرآن روزہ لایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن روزوں میں آیا ہے۔ ایک روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہے۔ قرآن آیا تو آپ رسول بنے، اور قرآن کب آیا؟ زور سے بولو، قرآن کب آیا؟ قرآن آیا تو آمنہ کے لال رسول بنے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ سب کچھ لایا، کیا کیا لایا؟ روزہ قرآن لایا، روزہ محمد الرسول اللہ، روزہ کعبہ لایا، روزہ اگر تاریخ اسلام پڑھی ہو تو فتح مکہ، جب حضور مکے کو فتح کرتے ہیں رمضان تھا۔ جیڑے پاسے منہ کر کے تو نماز پڑھنا ہے وہ کعبہ بھی رمضان میں آیا ہے، جہاں جا کے تو طواف کرتا ہے وہ کعبہ بھی تجھے رمضان میں ملا ہے، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول بھی رمضان میں ملا ہے، اور جس قرآن کو تو پڑھتا ہے وہ قرآن بھی۔ کیا کیا لایا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ علماء نے کوثر کے کئی معنی کیے، ایک معنی تو عام کہ ہم آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر دیں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ۔
اور اکثر علماء کہتے ہیں نہیں، کوثر کا معنی کثیر ہے۔ میرا نبی دنیا میں بھی کثیر سے کثیر شے تیرے قدموں میں ہوگی، اور قیامت والے دن بھی کثیر سے کثیر شے تیرے قدموں میں ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کپڑا سی رہی تھی، اچانک دیوے میں تیل ختم ہو گیا، تیل ختم ہوا، میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی، اب تیل کوئی نہیں، روشنی کیسے ہو، سوئی گر گئی، کپڑا باہر جا کے کیسے سیوں، سوئی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ اتنے میں کملی والے کمرے میں تشریف لائے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی ہنس کے کہتے ہیں، عائشہ، اے میری عائشہ، عجیب الفاظ ہے، اور عائشہ بھی نہیں کہا بلکہ کہا اے میری عائش۔ جب کبھی پیار آتا حضور کو تو کہتے اے میری عائش، اور ایک دن حضور کہتے ہیں، عائشہ جب تو بھی مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اما عائشہ حیران ہو کے کہتی ہیں، آقا وہ کیسے؟ کہنے لگی، جب آپ حضور کہنے لگے جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتی ہوں میرا نام لے رہی ہے تو خوش ہے، اور جس دن تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ میاں بیوی کا کیا پیار ہے، اللہ تمہیں بھی نصیب کر دے۔ اے میری عیش کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اما عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول ادھر سے دیوا بھی بجھ گیا، ہائے کملی والے کے گھر میں دیوا ہے پر تیل نہیں۔ جس نبی نے جہاں قدم رکھے آج اس دھرتی سے تیل کے کنویں نکلے، تیل کے سمندر میرے اللہ نے چلا دیے، لیکن گھر کملی والے کا دیوے میں کیا کر رہی ہو اللہ کے رسول؟ آپ کی قمیض سی رہی تھی، سیتے سیتے سوئی گر گئی، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں، اتنے میں حضور مسکرائے، میری بات سن کر ہنسنے کی دیر تھی، دانتوں سے ایسی نور کی شعاع نکلی، میرا کمرہ ایسے روشن ہوا جیسے اندھیری رات میں چاند نکل آئے تو زمین روشن ہو جاتی۔ میں نے سوئی ڈھونڈی، اٹھائی، ہنس کے کہا، اللہ کے رسول اللہ دمکتا چمکتا رکھے آپ کے چہرے کو، آپ کے چہرے کی چمک کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، غمگین ہو کے کہنے لگے، عائشہ تو خوش ہو رہی ہے، لیکن میری دل سے بھی سن، کتنا بدبخت ہوگا میرا وہ امتی کہ قیامت کے دن بھی جس کو اللہ میری زیارت سے محروم کر دے گا، وہ کون ہوگا؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، کملی والے منبر پہ پاؤں رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آج تک منبر پہ چڑھتے آپ نے آمین نہیں کہا، آج آمین کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا، جبریل نے آ کر ابھی مجھے بتایا، اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا امتی اپنی زندگی میں، جوانی میں، صحت میں، تندرستی میں رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کے اللہ سے جنت نہ لے، اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کے سارے زمین و آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ آپ بھی آمین کہہ کے مہر لگاؤ کہ ہم تینوں ایک ہو جائیں، اللہ بھی، فرشتے بھی اور آپ بھی، کہ جو جوانی میں روزہ نہ رکھے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک راز ہے، اس کے اور میرے درمیان میں
میں نے نماز پڑھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دی آپ نے دیکھ لیا، میں حج کرنے گیا آپ نے دیکھ لیا، میں عمرہ کرنے گیا آپ نے دیکھ لیا۔ بلکہ آج کل تو حاجی ہوتا نہیں، جب تک لوگوں کو دعوت نہ دے میں جا رہا ہوں عمرے والا، اس وقت تک اس کا عمرہ نہیں ہوتا، جب تک سارا گاؤں ایئرپورٹ پہ اس کو چھوڑنے نہ جائے، جو نہ جائے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو مجھے ملنے نہیں آیا، میں حج کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ناراضگی ہو گئی۔ یہاں بھی دکھاوا، نماز میں بھی دکھاوا، زکوٰۃ میں بھی دکھاوا۔ روزہ ایک ایسی عبادت نہ پڑوسی کو پتا، نہ آپ کو پتا، نہ آپ کے روزے کا مجھے پتا۔ کس کو پتا؟ یا میں جانوں، کہو، یا میں جانوں یا وہ جانے۔ میرے روزے کا میرے بیٹے کو پتہ نہیں، بے شک سحری اکٹھے کھا لی۔ مجھے میرے بیٹے کا روزے کا پتہ نہیں، بے شک سحری اکٹھے کھا لی۔ باہر جا کے میں سگٹیں پیتا رہوں، باہر جا کر وہ سگٹیں چھپ چھپ کے پیتا رہے، نہ میں جانوں نہ وہ جانے۔ روزہ وہ عبادت یا وہ جانے یا میں جانوں۔ گرمی میں کام کر کے آیا، غسل خانے میں ٹھنڈے پانی سے نہانے چلا گیا، کنڈی لگا لی، کپڑے اتار لیے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کلی کرنے لگا۔ دل میں آیا ایک گھونٹ نیچے لے جاؤں، دیکھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن دوسرے بار دل نے کہا کوئی ویکھے نہ ویکھے۔ ٹی وی والے کہتے ہیں کوئی ویکھے نہ ویکھے، شبیر تو ویکھ رہے ہیں، تسی آکھو کوئی ویکھے نہ ویکھے، قدیر تے ویکھ رہا ہے۔ نیچے نہیں جانے دیتا، مزدور آدمی دھوپ میں کام کر کر کے آیا، نیچے جانے نہیں دیتا۔ افطاری کا وقت ہے، ساری چیزیں ٹیبل پہ لگی ہوئی ہیں، چھوٹا معصوم بچہ اسے نہیں پتا روزہ کیا ہے، 2 منٹ رہتے ہیں وہ پکوڑے سموسے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اماں اس کی ہتھیلی پہ ہاتھ مارتی، ابھی وقت نہیں ہوا۔ چھوٹی بچی اسے نہیں پتا روزہ کیا ہے، وہ شربت کا گلاس اٹھانے لگتی ہے، روح افزا پی رہا ہوں، ماں ہاتھ مارتی ہے، کیا ہے بیٹا ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے تو معصوم، تیرے پہ روزہ فرض نہیں، لیکن ہائے تار ادھر جڑی ہوئی ہے، تار یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلا خطاب، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض نے۔ روزہ کیا ہے؟ جہاں گہری دوستی ہو جائے نا، گہری، میں اسی بات پہ آتا ہوں جو میں نے پہلے، گہری دوستی، لوگ کہتے ہیں یہ اس کا ہمراز ہے، اس کا ہمراز، یہ اس کو دل کی باتیں بتاتا ہے، وہ اس کو دل کی باتیں بتاتا ہے۔ اگلا جملہ ہوتا ہے دلی یار نے، ایک ہے لنگوٹی یا یار، یہ کچا پکا ہوتا ہے۔ یہ دلی یار ہے، ہمراز ہے۔ اچھا صحابہ کرام بھی سارے حضور کے یار تھے، بولو بے شک، لیکن ایک یار حضور دا ایسا سی جڑا ہم راز ایسی، حضور اس کو راز کی باتیں بتاتے۔ وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں، وہ عمر فاروق بھی نہیں، وہ عثمان علی غنی بھی نہیں، وہ علی المرتضیٰ بھی نہیں، وہ بلال حبشی بھی نہیں، حالانکہ یہ بڑے یار تھے، لیکن ایک یار ایسا تھا جس کو حضور راز کی باتیں بتاتے۔ نام بتا دوں، جس دا بچہ ہونا ہے وہ ہاتھ چاہ کے آکے پتر جمسی تے نہ وہی رکھسا، ہے کوئی جس کا بچہ ہونے والا ہو کہ جی بیٹا ہوگا تو نام وہی رکھوں گا جو میرے پاک نبی کا ہمراز تھا؟ اور ماشاءاللہ قاری صاحب، واہ، زندہ باد، واہ بھائی واہ،
مولوی لوگ بچے پیدا کرنے میں تیز ہوتے ہیں، سمجھے، تو اسی سست ہوندے ہو، مولوی تیز ہوتے ہیں۔ انہاں ایک مسئلہ یاد کی تو ہوندا حضور دی امت ودانی ہے، تسی مسئلہ یاد کی تو ہے جی روٹی کتوں کھا سن تھوڑے ہوئے، 2 بچے خوشحال کرانا، 2 بچے خوشحال کرانا، روٹی تسی دینی ہے یا اللہ دینی ہے؟ تسی دین دے ہو، اللہ قرآن میں کئی جگہ کہتے نحنو نرزقکم بھئی، اب تسی دین دو یا اسی دین دے۔ حضرت حذیفہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان سے کہا کرتے۔ حذیفہ بن یمان، ان کے باپ کا نام یمان تھا، ان کا نام حذیفہ تھا، جنگ بدر والے دن مسلمان ہوئے، یمن کے رہنے والے تھے، یہ حضور کے ہمراز تھے۔ تسی اتنے با کمال ہو، وہ حضور کا ہمراز تھا، روزے دار بندہ اللہ کا ہمراز ہوتا۔ اے ہن تہاڈی مرضی ہے تسی اللہ کا ہمراز بننا ہے نہیں بننا۔ نماز اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، خیر خیرات اپنی جگہ، روزہ بندے کو اللہ کا ہمراز بنا۔ یا وہ جانے یا تو جانے، اماں بھی نہیں جانتی، بیوی بھی نہیں جانتی۔ کہتے ہیں کہ اولاد کا کوئی کام ماں سے نہیں چھپ سکتا، ماں کے دل کو پہلے پتہ ہوتا ہے، لیکن ماں کو یہ پتہ نہیں چلتا پتر روزہ رکھے کہ نہیں رکھے۔ سحری بے شک کر کی تھی، اور بیوی کو بھی نہیں پتہ چلتا، بے شک آپ سحری ایک نہیں پورے مہینے کی ساتھ کرتے رہو، باہر جا کے کیا کرتے ہو اس غریبنی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، آپ آخری بات کروں، میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ ہمارے ایک قاری صاحب نابینا تھے، کیا تھے؟ 25 سال تک بیوی کو نہیں پتہ چلا میرا گھر والا نابینا ہے۔ منسو تسی آکسو قاری صاحب ممبر تے بے کے کوڑ پہ مار دے ہو، 25 سال تک بیوی کو نہیں پتہ چلا میرا گھر والا نابینا ہے۔ اللہ نے دل کی آنکھیں اتنی روشن کی ہوئی تھی، گھر کی ایک ایک چیز کا پتہ تھا، گلی کا پتہ تھا، راستے کا پتہ تھا، ایک ایک چیز کا۔ اس لیے کہ نبینا بعد میں ہوئے، بچپن کے نہیں تھے، گھر کی ایک ایک چیز کا پتہ تھا، چمچ کہاں ہے، چولہا کہاں ہے، ٹوائلٹ کہاں ہے، چارپائی کہاں ہے۔ 25 سال کے بعد بیوی کو پڑوسنوں نے بتایا، نہیں سنیا تیرا گھر والا انا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نے کہا نہیں وہ تو نبینا۔ اس نے کہا خبردار، تواڈے گھر والے نبینے ہو سن، میرے گھر والے نوں کیوں نبینا آکھدی؟ نے کہا نبینا ہے۔ نے کہا میں نہیں مانتی، 4 عورتوں نے قسم کھا کے کہا وہ نبینا ہے۔ اب وہ دل میں ایک شک آیا، اب شک کرتے 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 ہفتے 10 دن کے بعد اس نے پکڑ ہی لیا کہ میرا گھر والا نبینا ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تسی باہر جا کے جو کھے کھاندے ہو، گند کھاندے ہو، جو حرام کاریاں کرتے ہو، وہ بیچاری گھر بیٹھی ہے، شام کو تم بھی منہ اٹھا کے گھر چلے جاتے ہو، پتہ نہیں دن میں باہر کیا کیا کر کے آتے ہو، اس غریبنی کو کیا پتہ تم باہر کیا کر کے آئے۔ لیکن ایک ہے جو جانتا ہے، ایک ہے جو، وہ کون ہے؟ زور سے کہہ دو، زور سے، نہیں زور سے، پیار سے۔ یا اللہ جس طرح ہم تیرا نام پیار سے لے رہے ہیں، تو وہاں بیٹھا ہمارا نام پیار سے لے۔ یا اللہ یہ تیرے گنہگار بندے ہیں، تو اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ہم گنہگاروں کا نام پیار سے لے۔ تو انہیں پیار سے نام لے لیا تو بھیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ، کبھی رات کو اٹھ کے نہ سحری کے ٹائم رمضان میں 100 دفعہ ایسی کہا کرو، اللہ 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 اللہ، پھر وہ بھی اسی طرح تمہارا نام 100 دفعہ پیار سے لے گا، مزے آ جائیں گے۔ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، آرام سے اللہ اللہ اللہ۔ ادھر سے جواب آتا ہے، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ،
جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کر سو کر سو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی